حضرت ایوب علیہ السلام کی ماں حضرت لوط علیہ السلام کی بیٹی تھی۔ ان کی بیوی حضرت یوسف علیہ السلام کی بیٹی تھی۔ ان کا نام رحمت تھا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ نے خوشحالی بخشی تھی۔ وہ کافی مال و دولت رکھتے تھے۔ ہزاروں اونٹ اور ہزاروں بکریاں اور بہت سے غلام ان کی خدمت میں تھے۔ خدا نے انہیں 7 بیٹے اور 7 بیٹیاں عطا کری تھیں۔ وہ ہمیشہ خدا کی شکر گزاری کرتے اور نمازیں پڑھتے۔ خدا نے حضرت ایوب علیہ السلام کو پیغمبری عطا کی تھی۔ وہ بندگی اور خیرات کرنے میں لگے رہتے تھے۔ شیطان کی مجال بھی نہیں تھی کہ ان کے پاس بھٹک سکے۔ ایک بار شیطان نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ تو نے ایوب کو جو دولت اور خوشحالی دی ہے اور اولادیں دی ہیں، اس کی وجہ سے وہ تیرا شکر ادا کرتا ہے۔ اگر یہ ساری نعمتیں تو ان سے چھین لے تو وہ تیری بندگی سے دور ہو جائیں گے۔ خدا نے کہا، اے ابلیس، میرے خاص بندے کے بارے میں تیرا یہ گمان بہت غلط ہے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ میرا شکر گزار بندہ تیرے بہکاوے میں آ جائے۔ شیطان نے کہا، اگر تو مجھے ایوب کے مال اور اولاد پر اختیار دے تب معلوم ہو کہ وہ کیسی بندگی کرتا ہے اور اس کی شکر گزاری کی حقیقت کیا ہے۔ اللہ نے کہا، جا، ایوب کے مال اولاد پر میں نے تجھ کو اختیار دیا۔ ابلیس بہت خوش ہوا۔ اس نے اپنے سارے لوگوں کو جمع کرا اور اس سے کہا کہ ایوب کا مال اور جانوروں کو تباہ کر دے۔ اس کے بعد وہ ایک گوالے کی شکل میں حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ تمہارے سارے جانور تباہ ہو گئے ہیں۔ یہ خبر سن کر ایوب علیہ السلام نے فرمایا، اس خدا کا شکر ہے جس نے یہ سب کچھ دیا، اسی نے سب لے لیا۔ یہ سننے کے بعد شیطان بہت مایوس ہوا۔ پھر اس نے ایوب علیہ السلام کی کھیتی کو تباہ کر دیا، اس میں آگ لگا دی۔ اس کے بعد وہ وکیل بن کر ان کے پاس آیا اور کہنے لگا، تم تو نماز میں لگے ہو اور تمہاری کھیتی جل کر راکھ ہو گئی ہے۔ اس کے بعد بھی ایوب علیہ السلام نے وہی جواب دیا، خدا کا شکر ہے کہ اس نے یہ سب ہم دیا تھا اور اس نے واپس ہی لے لیا۔ شیطان بہت غمگین ہوا اور اسی طرح ایک ایک چیز کے بدلے میں وہ ایوب علیہ السلام کو خبر دیتا رہا۔ حضرت ایوب علیہ السلام خدا کا شکر ادا کرتے رہے۔ آخر میں اس نے آ کر خبر دی، اے ایوب، گھر کے گرنے سے تمہارے بچے دب کر مر گئے ہیں۔ اس کے بعد بھی ایوب علیہ السلام نے صبر کی رسی کو ہاتھ سے نہیں چھوڑا اور اپنے مزاج میں کوئی بھی فرق نہیں آیا۔ پھر شیطان نے خدا سے کہا، الہی، ایوب جانتا ہے کہ تو اس کے صبر کے بدلے میں اسے 2 گنا مال اور دولت دے گا، اس لیے وہ بے چین نہیں ہوا۔ اگر تو مجھے اس کے جسم پر اختیار دے تب اس کی بندگی اور شکر گزاری کا حال معلوم ہوگا۔ خدا نے فرمایا، جا، میں نے تجھ کو اس کے بدن پر اختیار دے دیا ہے، دل اور کانوں پر اختیار دے دیا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم مبارک میں خارش پیدا ہوئی اور ایسا روگ لگا کہ جسم کی کھال اور گوشت تک پھٹنے لگا۔ بدن میں کیڑے پڑ گئے، اس سے بدبو آنے لگی۔ گھر والوں نے بستی سے باہر ایک جھوپڑی بنا دی جس میں حضرت ایوب علیہ السلام رہنے لگے۔ آپ کے ساتھ کوئی تیماردار اور خبر لینے والا نہ رہا، کوئی آپ کے قریب نہ آتا۔ ایک آپ کی بیوی رحمت تھی جو آپ کی خدمت میں لگی رہتی اور جو کچھ ان کے پاس تھا وہ آپ کے علاج میں لگا دیا۔ جب کچھ بھی پاس نہ رہا تب بیوی صاحبہ مزدوری کرتی اور آدھی مزدوری آپ کی علاج میں لگاتی اور آدھا گھر کا کھانا خرید کر لاتی۔ جب حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی مزدوری کے لیے جاتی تو شیطان سارے ان کے راستے میں کھڑا ہو کر کہتا، آپ ایسی حسین خوبصورت خاتون ہیں اور آپ مزدوری کر رہی ہیں اور آپ کی جوانی ایسے شخص کی خدمت میں کیوں برباد ہو رہی ہے جس پر خدا کا قہر اترا ہے۔ یہاں ایک مصر کا
بادشاہ ہے، میں آپ کا نکاح اس سے کرا دوں گا اور اس طرح آپ کا درجہ بڑھے گا اور آپ کی عزت بڑھے گی۔ حضرت رحمت اس کی باتوں پر کچھ بھی دھیان نہ دیتی اور رات میں اپنے شوہر کے پاس گئی اور ساری باتیں ان سے کہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا، تو ہرگز اس کی باتوں پر نہ جا، وہ ابلیس ہے اور بے بنیاد باتیں کرتا ہے، اس کی باتیں دھوکہ ہیں، فریب ہیں۔ ایک دن شیطان نے بھیس میں ایک تیماردار کے بھیس میں آ کر بیوی رحمت سے کہا، اس روگ کا علاج تو بس سور کا گوشت اور انگور کی شراب ہے، اس کے سوا کسی چیز سے بھی تمہارا شوہر ٹھیک نہیں ہوگا۔ بیوی صاحبہ تندرستی کی لالچ میں مزدوری کر کے دونوں چیزیں لے کر حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئیں اور کہا، یہ دوا ایک طبیب نے بتائی ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو غصہ آیا اور فرمایا، کیا میں نے تجھے کہا نہیں تھا کہ وہ شیطان ہے؟ کیا تجھے خبر نہیں کہ پیغمبروں پر یہ چیز حرام ہے؟ اگر میں اچھا ہو جاؤں گا تو اس کے بدلے میں تجھے 100 لکڑیاں ماروں گا۔ بیوی صاحبہ اس کے باوجود خدمت کرتی رہیں اور خدمت میں کوئی کوتاہی نہ ہونے دی۔ وہ دن رات خدمت میں لگی رہتی۔ حضرت ایوب علیہ السلام بھی اس مصیبت اور تکلیف میں صبر کرتے رہے اور ایک لمحہ بھی اللہ کی عبادت اور اس کی یاد سے غافل نہیں ہوئے، یہاں تک کہ آسمان کے فرشتے اور زمین کے رہنے والے اس حال سے حیران تھے۔ ابلیس کی کوئی چال کامیاب نہ ہوئی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی بندگی اور عقیدے میں کوئی فرق نہ آیا۔ شیطان کا سارا جو چالیں تھیں وہ ناکام ہو گئیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا، خدایا مجھ کو بیماری لگ گئی ہے اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ خدا نے ان کی پکار سن لی۔ مصیبت کا زمانہ گزرا اور حضرت ایوب علیہ السلام کی آزمائش پوری ہوئی اور وہ اس آزمائش میں پورے کھرے اترے تو حضرت جبریل امین ان کی جھوپڑی میں آئے اور خدا کی طرف سے انہیں تندرستی کی خوشحالی سنائی۔ پھر ان کا ہاتھ پکڑ کر اس جگہ سے اٹھایا اور فرمایا، اپنا داہنا پاؤں زمین میں مارو۔ پاؤں مارتے ہی ایک گرم چشمہ پیدا ہوا۔ پھر آپ نے اس سے غسل کیا اور تمام بدن میں جو مرض تھا وہ دور ہو گیا۔ پھر جبریل علیہ السلام کے کہنے سے بائیں پیر زمین پر مارا اور ایک چشمہ جاری ہوا، اس میں سے ایک پانی نکلا جس کی برکت سے تمام تکلیفیں دور ہو گئیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس بیٹھے ہی تھے کہ بیوی صاحبہ مزدوری کر کے آئیں اور 2 تندرست آدمیوں کو دیکھ کر حیرت میں آ کر انہوں نے کہا، یہاں میرا ایک بیمار شوہر تھا، وہ کہاں گیا؟ حضرت جبریل نے کہا کہ اگر تو اسے دیکھے گی تو پہچانے گی۔ حضرت ایوب ہنسنے لگے۔ بیوی صاحبہ نے انہیں پہچان کر خدا کا شکر ادا کیا۔ پھر حضرت جبریل کے سیخ سے حضرت ایوب نے کھجور کی 100 ہری شاخوں کو ایک ساتھ لے کر بیوی کو اس سے مارا۔ اس طرح ان کی قسم بھی پوری ہو گئی اور بیوی کو کوئی چوٹ بھی نہ آئی۔ خدا نے ان کی تکلیف بھی دور کر دی اور انہیں ان کے بال بچے بھی دیے اور انہیں اپنی رحمت سے پہلے سے زیادہ عطا کی۔ تندرستی ملنے کے بعد حضرت ایوب علیہ السلام روم والوں کی طرف گئے تاکہ وہ انہیں خدا کی دعوت دیں اور انہیں سچے دین کی طرف بلائیں۔ اسی ملک میں حضرت ایوب علیہ السلام کا انتقال بھی ہوا۔ بے شک ہم اللہ ہی کے ہیں اور بے شک ہمیں اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ آمین۔